روزی میں برکت آتی ہے، اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں، ایون جب ہم اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، ہماری وفات ہو جاتی ہے، تو ہماری جو قبر ہے اس سے بھی خوشبو آتی ہے. یعنی جو صلاۃ التسبیح کو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی قبر مبارک سے بھی جو ہے وہ خوشبو آتی ہے. دینی دنیاوی لحاظ سے مالدار کرتی ہے. غربت ہے خدا نخواستہ، فقر فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، آپ اسے چھٹکارا نہیں حاصل کرنا آپ کے لیے ممکن ہو رہا، آپ اس کو اپنی روٹین بنائیں. اس کے اتنے فائدے ہیں، میں بیان کرتا رہوں تو صبح سے رات اور رات سے پھر صبح ہو جائے، اس کے فوائد ختم نہیں ہو سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ. اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین. ناظرین، یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ سب کے لیے ہے اور میرے لیے بھی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے. ویڈیو دیکھیں، سب اس بارے میں جانتے ہیں، مختلف کتابیں ہیں، مگر مجھے اگر اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم سے موقع دے رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے آپ تک پہنچاؤں، اللہ کے نبی کی بات آپ تک پہنچاؤں، تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اس کو کم لوگ دیکھیں، زیادہ لوگ دیکھیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ایک بندہ بھی اگر اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس پہ عمل کر لیتا ہے تو اپنے لیے، اس کے لیے دین دنیا کی آسانی، اور مجھے بھی شاید اس کا اللہ کی طرف سے اچھا اجر مل جائے انشاءاللہ. یہ ویڈیو جو ہے یہ ہے صلاۃ التسبیح کے بارے میں. ٹھیک، صلاۃ التسبیح سب جانتے ہیں کہ ایک نفلی عبادت ہے. اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. پہلے اس کے میں آپ کو فوائد بتاتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تاکید ہے کہ اس کو روزانہ پڑھا جائے. روزانہ نہ پڑھا جائے تو ایک ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر ایک ہفتے میں ایک مرتبہ نہ پڑھا جائے تو ایک مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، ورنہ ایک سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں. وہ بھی نہ پڑھے تو پھر زندگی میں ایک دفعہ ضرور اس کو پڑھیے. ریزن اس کا یہ ہے کہ جو تمام گناہ ہیں انسان کے، وہ احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت فرماتا ہے، مہربانی کرتا ہے، اور معافی والی بات جو ہے وہ ہو جاتی ہے. روزی میں برکت آتی ہے، اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں، ایون جب ہم اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، ہماری وفات ہو جاتی ہے، تو ہماری جو قبر ہے اس سے بھی خوشبو آتی ہے. یعنی جو صلاۃ التسبیح کو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی قبر مبارک سے بھی جو ہے وہ خوشبو آتی ہے. اور میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ میں نے اس چیز کو بچپن سے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، شامل بھی کیا ہے. میری اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، نانی اماں جو تھی، وہ ہم لوگ پرانے جو علاقہ دھرم پورہ لاہور کا، وہاں پہ انفینٹری روڈ میں ہے نور والوں کا ڈیرا، اس کے سامنے ایک کوئی کرنل صاحب تھے، ان کی کوٹھی میں جو ہے وہ صلاۃ التسبیح ہر جمعے کو خواتین کو پڑھایا کرتی تھی. ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے اس وقت. پھر ہم نے زندگی میں جب اس چیز کو اڈاپٹ کیا، اس وقت ہم نے احادیث کو نہیں دیکھا، ہم نے کہا جی بڑوں نے بتایا. پھر جب اور بڑے ہوئے، شعور کی منزلیں اور طے کی، پھر ہم نے تحقیق والی سائٹ پہ، ہم سے مراد ہے میں، میرے ساتھ جو بہن بھائی ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ چیز تو کمال ہے، ایسا کمال کا درجہ. مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں، تیسرا کلمہ ہے بیسیکلی، اس کی جو طاقت ہے آپ یہ دیکھیے کہ دینی دنیاوی لحاظ سے مالدار کرتی ہے. غربت ہے خدا نخواستہ، فقر فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، آپ اسے چھٹکارا نہیں حاصل کرنا آپ کے لیے ممکن ہو رہا، آپ اس کو اپنی روٹین بنائیں. آپ کی کوئی ایسی وش ہے جو پوری نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک نا، میں نام تو نہیں خیر لیتا، ایک بہت بڑے کرکٹر ہیں، مطلب وہ چلے گئے دنیا سے، آگے سے ان کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی کرکٹرز ہیں، تو ان کی سلیکشن جو ہے وہ قومی ٹیم میں نہیں ہو پا رہی تھی. تو انہوں نے مجھ سے بات کی، میں نے ان کو جو بھی ریمیڈیز تھی قرآن وہ بتائیں. ان میں ایک ریمیڈی میں نے ان کو یہ سجیسٹ کی
کہ آپ صلاۃ التسبیح کی روٹین بنا لیں۔ اچھا، اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے واقعی اس کو دل و جان کے ساتھ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ایسی برکت عطا کی، ایک تو وہ قومی ٹیم میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، وہ سلیکٹ ہوئے، اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر جو ہے ان کا وہ ان ایکسپیکٹڈلی اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بہت خیر اور برکت والے معاملات جو ہیں نا وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہیں جیسے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں، اسٹوڈنٹ سے میں کہوں گا روٹین بنائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کے دماغ کے اندر عطا کرے گا، وہ وی اینز آئیں گے، امیجز آئیں گے، جو این ممکن ہے کہ آپ کے امتحان کے اندر چیزیں جو ہیں وہ آئیں۔ اچھا، پھر جو تیسرا کلمہ ہے بیسیکلی تو یہی پڑھا جاتا ہے، میں طریقہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے کہ جادو، جنات، بندشیں، رزق کی بندش ہے، رشتے کی بندش ہے، خیر و برکت کی کسی ظالم نے، بدتمیز نے کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ، یہ میں عرض کرتا ہوتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ اس طریقے سے آئیں کانٹیکٹ میں، چیزیں دیکھیں کہ کیسے ٹھیک ہوتی ہیں۔ بے گھر افراد ہیں، ٹھیک ہے، اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے گھروں کے اوپر عرصہ، آپ نیت بنائیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا گھر لینا ہے، اس کو پڑھنے کی برکت سے میری دعا قبول ہوگی، دیکھیے پھر کیسے ملتا ہے آپ کو اپنا گھر انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو لوگ پریشان ہیں کہ جی بچیوں کو جہیز دینا ہے، شادیاں کرنی ہیں، کیا کریں، وسائل نہیں ہیں، ان سے بھی میں کہوں گا صلاۃ التسبیح کی جو روٹین ہے نا وہ بنائیں۔ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ اس کو پڑھیں، ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو قیدی ہیں، ناحق ناجائز جو ہیں، وہ پڑھیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ وقت کا تعین اللہ رب العزت کرے گا کب رہائی ہے، مگر جنہوں نے ان کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ ناحق کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں، حساب کتاب کے وقت اور حساب کتاب کے بعد ناحق کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا کہ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس وقت سے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ کمزور ہو گئے، ویک ہو گئے، بہت زیادہ محنت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہارڈ ورک نہیں کر سکتے، تو ان سے بھی میں یہ کہوں گا، جیسے ایجڈ ہو گئے اور وہ ڈپینڈنٹ ہیں اپنی اولاد پہ یا کسی اور پہ، تو ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈنٹ رہیں، اس کو اپنی جو روٹین ہے یہ بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ زندگی میں کیسے خیر و برکت آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد لا علاج بیماریاں بہت ساری ہیں ایسی، میں نے میرے ایکسپیرینس میں یہاں تک ہے کہ کینسر کے جو مریض ہیں، سورہ رحمان اور صلاۃ التسبیح کا جو کمبینیشن ہے اس سے شفا یاب میں نے اللہ کی مہربانی سے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اچھا، اب کئی لوگ ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے، بہت سارے بہن بھائی روزانہ کی بنیاد پہ میسیجز بھی کر رہے ہوتے ہیں، بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ جناب کاروبار کر رہے ہیں، برکت نہیں ہے۔ ان سے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ایک تو نماز اپنی ٹھیک کریں، ریلیجس کنڈکٹ اپنا ٹھیک کریں، قرآن کریم کی تلاوت، اور جو یہ ہے صلاۃ التسبیح، اس کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اور پھر جو رزلٹ آتا ہے وہ دعاؤں کی شکل میں آتا ہے کہ ایک اچھی چیز جو ہے، پھر فیڈ بیک بھی ان کا جو ہے وہ پراپر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں نا، جن کا جیسے ڈاکٹرز ہیں جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے کہ ان کے پاس مخلوق زیادہ آئے، تسخیر خلائق جو ہے وہ اس نیت سے پڑھیں کہ پبلک ڈیلنگ کا جن کا کام ہے، ان کے پاس لوگ زیادہ ان سے کانٹیکٹ کریں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ صلاۃ التسبیح، اس کے اتنے فائدے ہیں، میں بیان کرتا رہوں تو صبح سے رات اور رات سے پھر صبح ہو جائے، اس کے فوائد ختم نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب اس کا جو تذکرہ ہے وہ میں احادیث کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا ناظرین، اب اس کا طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے نا میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے عباس رضی اللہ عنہ، اے چچا جان، کیا میں آپ کو عطیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں؟
کیا میں آپ کو اس ہدیے کی 10 خصوصیات نہ بتاؤں؟ جب آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سب گناہ معاف فرما دے۔ پہلی بات، پہلے گناہ بھی، پچھلے بھی، پرانے بھی، نئے بھی، جو آپ بھول گئے ہیں وہ بھی، جو جان کے کیے ہوئے ہیں وہ بھی، عمدن یا سہون، چھوٹے بھی، بڑے بھی، چھپے ہوئے بھی، ظاہر بھی، یہ 10 تو فوائد اس لحاظ سے ہیں۔ تو طریقہ کار اس کا جو ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو تیسرا کلمہ ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے نا بیسیکلی تو دو طریقے ہیں۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا، یہ ابن داؤد، سنن ابن داؤد، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ سے میں نے یہ آپ کو، یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے ہمارے آقا، یہ میں نے وہاں سے کوٹ کیا ہے۔ اس کے بعد اس کا طریقہ کار بڑا سمپل ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت جو ہے وہ پڑھیے، اور اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت جو ہے وہ آپ تلاوت کر لیں، ٹھیک ہے؟ ڈفرینٹ اگر کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ کو ایک ہی یاد ہے تو چلیں ایک کر لیں، مگر اگر چھوٹی صورتیں آپ کو 4 مختلف یاد ہیں تو وہ آپ کر لیجئے۔ چھوٹی صورتوں میں سورہ عصر ہے، قل هو اللہ احد ہے، اس کے علاوہ سورہ الحاکم التکاثر والی جو سورہ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ فلق جو ہے وہ آپ کوئی بھی ڈفرینٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہیں صحیح تلفظ کے ساتھ تو۔ اچھا، 4 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت جیسے میں نے عرض کیا وہ تلاوت کر لیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہوں، قرأت کا مطلب جو ہے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ثنا کی ہے اس سے فارغ ہوئے، تو پھر کھڑے کھڑے آپ نے 15 دفعہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع میں بھی آپ نے یہی جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سے جب سر اٹھائیں سیدھے ہوتے ہیں تو پھر آپ نے یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر سجدے کی حالت میں جو ہے وہ 10 مرتبہ آپ نے کہنا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے تو جلسے میں آپ نے ان کلمات کو 10 مرتبہ کہنا ہے۔ پھر جب دوبارہ سجدہ آپ کریں تو پھر آپ ان کلمات کو 10 مرتبہ کہیے۔ پھر سجدے سے اپنا سر اٹھائیں تو ان کلمات کو 10 مرتبہ کہیں۔ یہ ہر رکعت میں جو ہیں یہ 75 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو ایک جنرل میں نے آپ کو طریقہ سمجھایا، میں اس کے 2 طریقے آپ کی خدمت میں اور بیان کرتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ 4 رکعت نیت جو ہے وہ باندھ کے ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور قرأت کے بعد رکوع سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر آپ نے رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سجدے اپنا رکوع کی حالت میں یہی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع سے آپ نے سیدھا ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ آپ نے کہا، اور پھر ربنا لک الحمد جو ہے وہ آپ نے کہنے کے بعد جب آپ چلے گئے قوما کی حالت میں تو پھر آپ نے 10 بار اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جناب پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے، آپ نے سیدھے ہو گئے نا، سیدھے ہو گئے، یہ پڑھا، اس کے بعد پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اس میں بھی تسبیح کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھی حالت میں اگلے سجدے سے پہلے پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے، پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھ کر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ پھر 10 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر اس طرح آپ نے مطلب ایک رکعت میں آپ نے اس کو 75 مرتبہ پڑھ لیا۔ اسی طرح دوسری رکعت میں پڑھ کر جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھے تو پہلے آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اتحیات پڑھیں، اس طرح 4 رکعتیں آپ نے پوری کر لینی ہے۔ کل یہ ہو گئی اس کی تعداد ہوگی 300 ٹائمز، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھ کے ثنا کے بعد
सना आपने कर लिया, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, 15 मरतबा आप ये तस्बीह पढ़ लें। फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, और जो किरत है यानी सूरह फातिहा और जो सूरह आपने पढ़नी है वो पढ़ लें। और पहले रुकू से पहले आपने 10 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में आपने 10 मरतबा इसको पढ़ लेना है। फिर रुकू से जब सीधा होना है समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के, तो आपने 10 मरतबा पढ़ लेना है। फिर आपने सजदे में जाना है, उसमें 10 मरतबा पढ़ लेना है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और फिर सजदे से उठ के 10 मरतबा जो है, पहला सजदा कर लिया, उठ के 10 दफ़ा पढ़ लिया। उसके बाद फिर दूसरे सजदे में जब आपने जाना है तो फिर 10 मरतबा पढ़ लें। और पढ़ के जब आप उठें तो बगैर अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाएं, तो ये एक रकात में 75 जो हैं, ये 75 दफ़ा हो गया। ठीक है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसी तरीके से आपने जो है वो चारों रकातें पूरी करनी है। तो ये तरीका आम लोगों के लिए जो है वो बड़ा आसान है। और अगर आप इसको देखना चाहें हदीस के रेफरेंस से, तो बुखारी शरीफ में जो बाब है ना सलातुन तस्बीह का, उसके अंदर जो हदीस नंबर 1105 है उसको देख लीजिए। ये यही मैं वहीं से पढ़ के आपको जो है ये बता रहा हूँ। और नमाज जो है ये आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। शर्त इसके अंदर ये है कि मकरू वक्त नहीं होना चाहिए, यानी वो वक्त जिस पे सजदा करना जायज़ नहीं है वो नहीं करें। और रोज़ अगर ना हो सके तो हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ लें, जुमे के दिन पढ़ लें, महीने में एक दफ़ा पढ़ लें, या ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ें। रोज़ाना की रूटीन बना लेंगे तो ज़िंदगी, कहते हैं ना, पुरकशिश तो चले होगी, पुरबहार हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। आप लोग वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स जो हैं वो देते हैं, उससे काम बेहतर होता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर पसंद आती हैं वीडियोस तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, हौसला अफजाई होती है हमारी। और आप अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने दोस्तों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने बहन भाई, दोस्त, अहबाब, हस्बैंड, वाइफ, इसके बारे में जानना चाहते हैं, जायचा ज़रूर बनवाएं। और ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये हरफ आखिर तो नहीं है। हरफ आखिर तो सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के और कोई भी नहीं है। तो ये है कि एक अच्छा आइडिया जो है, एक अच्छी गाइडलाइन जो है एस्ट्रोलॉजी ज़रूर प्रोवाइड करती है बतौर इल्म। और सारे उलूम जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक है, जिसको जितना चाहे वो अता कर देता है। तो जायचा बनवाने के लिए, कंसल्टेशन करने के लिए, ये नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, इन पर कॉल करके आप अपनी कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़िंदगी के कोई मामलात इस तरह के हैं कि जिसकी वजह से कोई परेशानी है, तो कुरान पाक, रंग, रोशनी और खुशबू से उन मसाइल का जो हल है उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है जनाब? मुझे यकीन है अगर ये करेंगे तो यकीन रखें, अपने मामलात अगर इंफरादी लेवल के ऊपर भी ठीक होना चाहिए तो मुल्क ओवरऑल जो है वो ठीक होता है। ये करें और अपने लिए भी दुआ कीजिए, हमारे लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।